الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک الکل مالک القدوس رب الودود کا بے پایاں فضل و کرم ہے تو اس رب الودود نے ہم سب کو دین ایمان اور اسلام کی شناخت عطا کی اور اس پر کاربند فرمایا۔ بیش بہا مخلوقات میں سے سب سے معزز ترین مخلوق میں ہونے کا شرف عطا کیا، آنکھ کان ناک زبان عقل شعور فہم و فراست سے نوازا تاکہ حقائق کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ سکے اور باطل کو باطل سمجھ کر مسترد کر دے، سچائی کو اور سچائی کے پیغام کو خطۂ ارضی کے ہر کونے تک پہنچاوے۔ اس لیے دنیا کائنات میں سب سے معزز ترین بنایا ہے۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں چند باتیں ماہ رواں کے تعلق سے آئیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہوں گی چونکہ ماضی میں کئی موضوعات یا کئی خطبات میں اس موضوع پر لب کشائی کی جا چکی ہے۔ حالات اور واقعات کا اور اوقات کا تقاضا ہے کہ چند باتیں اس پر کہی جائے اور سنی سنائی جائے، کیونکہ ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں نیکیوں کا خون ہوتا ہے، اس میں نیکیوں کا خون ہوتا ہے نیکی کے نام پر۔ اگر دشمن کو دشمن سمجھ کر مارتا ہے
تو کوئی بات نہیں، مگر اپنا سمجھ کر کے مارے یا اپنا بنا کر کے مارے تو یہ بڑی بات ہے، بڑا درد بھرا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو دشمنی میں مار دیتا ہے، دشمن سمجھ کر کے، تو اس میں درد کم ہوتا ہے کہ نہیں اس سے اس کی دشمنی تھی اس لیے اس نے اس کو مار دیا۔ لیکن کسی کا خون اپنا سمجھتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، محبت کا اور شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو مار دے تو یہ زیادہ قابل دید، قابل عبرت اور قابل نفرت اور قابل درد ہوتا ہے۔ ماہ رواں شعبان کی یہ 12ویں تاریخ ہے، اور اس کی 15ویں تاریخ کو جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہر عام و خاص جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جانتے 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 اس کو صحیح ماننے لگتے ہیں اور پھر کر بھی گزرتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے نا تو آدمی کا دماغ بھی اس کو قبول کرنے لگتا ہے کہ نہیں بھائی، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اتنے تعداد میں کیسے موجود ہے۔ شریعت کے اصولوں میں تعدادوں کا کوئی اعتبار نہیں، شریعت کے اصولوں میں تعداد کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ شریعت محض اصولوں پر چلتی ہے، اور شریعت کا صرف اور صرف 2 ہی اصول ہیں، رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس پر شریعت کا انحصار ہے، شریعت ڈیپینڈ ہے یہی 2 چیزوں پر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر آدمی دیکھتے دیکھتے، سنتے سنتے نگاہیں دھند ہو جاتی ہے، عقلیں معاف ہو جاتی ہے اور غلط کو بھی صحیح کہنے لگتی ہے۔ اس ماہ کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، مگر فضیلت کے نام پر، نیکی کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اگر موجود ہے، ملتا بھی ہے، تو ائمہ شارحین حدیث نے، محدثین نے جس سختی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ رد کیا ہے، مسترد کیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا کہ لوگ کہیں اس کا اندازہ کر کے اسے چھوڑ نہ دے اور لوگوں کے دھندے اور دکانیں بند نہ ہو جائیں۔ عبادت کے نام پر نیکیوں کو پامال کرنا یہ اس امت کا مشغلہ ہو چکا ہے۔ جہاں کسی نے کسی نئی چیز کا اعلان کیا، اس کا رنگ خوبصورت، سنہری رنگ، انداز خوبصورت، اس میں حسن ہے، جمال ہے، تو یہ قوم اس کے فریفتہ ہو جاتی ہے۔ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے جو بات بیان فرمائی سورہ کہف میں، اگر آپ نے اس تلاوت کی ہوگی تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے صرف تلاوت کی ہوگی۔ سورہ کہف کی آخری آیات میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں یہ لگن جتن کے ساتھ کرتے ہیں، خوب کوششیں کرتے ہیں، عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، جعلی عبادتوں میں، نقلی عبادتوں میں۔ ظل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس کی وہ کوشش اسے گمراہ کرتی ہے، اس کا وہ عمل اسے گمراہ کرتا ہے۔ ظل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا،
مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہم یحسبون، وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے. یحسنون صنعا، اس نے جو کام کیا ہے بڑا خوبصورت کیا ہے، اس نے جو کام کیا ہے بڑا نیک کام ہے، اس نے جو کام عمل کیا ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. مگر رب کا کلام کہتا ہے ان کی یہ خام خیالی ہے، ان کا محض یہ گمان ہے، جس گمان کے پیچھے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے اور غیر شرعی طریقے پر وہ عمل کرتے چلا جا رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. رات بھر نمازیں پڑھتے ہو، دن کے دن روزے رکھتے رہو، اگر پیمانہ رسول سے، رسول کی پیمائش سے اگر وہ چیز ہٹ چکی ہے، مہر رسول اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ کا وہ عمل محض دھوکہ ہے، آپ کا وہ عمل محض گمراہی کا باعث ہے، آپ کا وہ عمل محض باعث دخول جنت ہے، جہنم ہے، دخول جنت نہیں. آپ سوچتے رہیں آپ کی عقل کیا کہتی ہے، شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، شریعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کی عقل کچھ کہے، آپ کی سمجھ کچھ کہے، آپ کی سوچ کچھ کہے، آپ کی نیت کچھ کہے، شریعت کا اصول یہی ہے کہ عبادت کے لیے خالص شدھ دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل اللہ کے فرمان سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے. عبادت کے لیے کسی کی رائے، قیاس، اندازہ، کسی کا استنباط، استدلال نہیں چلے. کوئی مولوی صاحب کچھ کہہ دے نہیں چلے، کوئی محدث کچھ کہہ دے کہ بھئی یہ عبادت ہے، جبکہ صراحت کے ساتھ قرآن میں کہیں موجود نہیں، نبی کی حدیث میں موجود نہیں، تو بھی ان کا وہ استدلال بھی غلط ہو جائے گا اور ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ والو، بات قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں کوششیں کرتے ہیں، خوب لگن جتن. ابھی 15ویں شب جو شعبان کی رات ہوگی، اس میں لوگ اس قدر دھوم دھام سے عبادتیں کریں گے، اس قدر دھوم دھام سے عبادتیں کریں گے، جبکہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم یثبت شیء عن اصحابہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ. فرمایا کہ یہ جو 15ویں شب شعبان کی جو 15 تاریخ میں دھوم دھڑاکہ اور جو بڑا چھوٹتا ہے پڑاخہ ہے نا، پٹاخے چھوٹتے ہیں نا، پٹاخے بھی چھوٹتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، پٹاخے بھی چھوٹتے ہیں اور بڑا دھوم دھام ہوتا ہے. نمازیں بھی ہوتی ہیں، خاص کون سی نمازیں ہوتی ہیں ابھی میں ذکر کرتا ہوں. نمازیں بھی ہوتی ہیں، نماز پڑھی جائے. کہتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ. شعبان کی 15ویں تاریخ کے قیام کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں، قیام اللیل کے تعلق، وہ قیام اللیل تہجد نہیں، جو 15ویں شعبان کی رات کو خاص قیام کرتے ہیں، اس قیام کے تعلق سے فرمایا حافظ ابن رجب نے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کوئی بات ثابت ہے. شعبان کی 15ویں تاریخ کے قیام کے تعلق سے قابل غور بات یہ ہے کہ جب صاحب شریعت اور صاحب شریعت کے صحابہ سے ان باتوں کا، ان عملوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے،
کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جو دنیا کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار تمام اولیاء کے امام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اولیاء کے امام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، جب ان سے اس طرح کے قیام، اس طرح کی عبادتوں کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو کل کا یہ مسلمان جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا ہے، ان کی باتوں کا اعتبار کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر اس ضمن میں 15ویں شعبان کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے ہمارے حنفی مولویوں اور مفتیوں کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑوں کو فضیلتوں پر فضیلت، ارے اللہ والو، میں کہتا ہوں حنفیوں کو کہ صرف حنفی کے ایک امام 2 4 5 8 10 ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ اس بات پر سن لیا جائے اس عمل پر، تو پھر حنفیوں کے منہ میں تالے پڑ جانے چاہیے۔ لیکن ہر باطل عمل کرنے والے وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو دلیل ظاہری طور پر سیٹ ہو جاتی ہے مگر باطنی طور پر وہ سیٹ نہیں، یا پھر دلیل آ جائے تو اس پر دائیں بائیں کر کے ہاتھ کر کے لوگوں کا دماغ ادھر ادھر پھرا کر کے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں الصلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز، ایک رات میں 1000 رکعت، ایک رات میں 1000 رکعت۔ اس نام ہی سے تو کم سے کم عقل والا آدمی یوں کہے گا کہ مولوی صاحب یہ بات ہم نہیں مانتے، مولوی صاحب یہ بات ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ایک رات میں کون 1000 پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ لے گا کوئی؟ کہنے والا بہت ہوگا، کرنے والا نہیں ہے۔ کھٹیا کھڑی اور بسترا گول ہو جائے گا بیچارہ، ایک ٹانگ ادھر ہو جائے گی، ایک ٹانگ ادھر ہو جائے گی، وہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ ایک اور نماز اسی طریقے سے 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت پڑھی جاتی ہے شعبان کے 15ویں رات کو 100 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 100 رکعت کا اہتمام کر لے تو پھر اس آدمی کے یہاں، اور روایت بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی نماز پڑھ لے اس آدمی کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر لوح محفوظ میں، قسمت میں اگر وہ آدمی بدبخت لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ بدبخت جہنمی لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہ مٹا کر کے اس کو خوش بخت لکھ دے گا۔ عجیب حال، پھینکنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اتنا پھینک دیا اللہ والو کہ اس کو پکڑنے والا پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ائمہ محدثین اور شارحین حدیث نے ان روایات کی تشریح میں واضح طور پر، چاہے علامہ ابن الجوزی رہے، چاہے امام نووی رہے، امام ابن حبان رہے، یا دیگر محدثین نے، ائمہ حدیث اور شارحین حدیث نے صاف طور پر یہ لکھا، یہ جو روایت ہے ہوا موضوع، بالکل یہ گڑھی ہوئی ہے، بالکل یہ گڑھی ہوئی ہے۔ وفی الفاظ المصرحہ، اور اس میں سے جو الفاظ تصریح کے طور پر، صراحت کے طور پر آئے ہیں، جس میں نیکی کا تذکرہ ہے، کوئی بھی عقل والا آدمی، کوئی بھی تھوڑی عقل رکھتا ہو، یہ میرے جملے نہیں ہیں،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے جو خاص طور پر دنیا حدیث میں اور شرح حدیث میں مسلم شریف کی جنہوں نے بھی شرح لکھی ہے، سب سے زیادہ مقبولیت جن کے شرح کی ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اگر اتنی بھی عقل ہوگی تو کوئی بھی عقل والا آدمی ان روایات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اسے غلط ہی کہے گا۔ آپ ہی بتائیے، آپ ہی بتائیے، چند الفاظ پڑھ لینے والے آپ کے مولوی اور پھینکم پھینکی کرنے والے کی بات آپ مانیں گے یا امام نووی کی بات مانیں گے؟ امام نووی کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ میں کہتا ہوں چلو کسی کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں جو امام الانبیاء ختم النبیین ہیں، جن کو دین حق دے کر کے بھیجا گیا، مکمل دین دے کر کے بھیجا گیا، ان کے یہاں کوئی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صحابہ جو اس دین کے پرچارک ہیں ان کے یہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اسے کیوں جانیں؟ ایک اور نماز ہے جو رجب کی پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اور مولوی جو ہے رجب کے مہینوں میں بھی اسٹیج توڑتے رہتے ہیں، ممبر پر اچھلتے رہتے ہیں اور فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اور جو ہے مغرب سے لے کر کے عشاء تک کہا کہ جو 12 رکعت پڑھ لے اور اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، پھر اس کی بھی لمبی چوڑی فضیلتیں بیان کی، جیسے کہ ابھی میں نے فضیلت بیان ایسی ایسی فضیلت ہے، تو اس کا بھی اس قدر پرچار کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی جو ہے مرفوع اور صریح روایت ہے۔ بھائی یہ سب موضوع من گھڑت ہے، بلکہ میں ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ پیش کر رہا تھا کہ آپ نے یہ جو شعبان والی خاص طور سے الصلاۃ الالفیہ ہے، یہ ہزاری نماز، اس کے بارے میں کہا کہ 448 ہجری میں بیت المقدس میں یہ نماز ایجاد ہوئی۔ کب؟ 448 ہجری میں، 448 448 ہجری میں یہ نماز کہاں ایجاد ہوئی؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس کا جہاں جنگ چل رہی فلسطین، کہا کہ وہاں ایجاد ہوئی، اور اس نماز کے ایجاد کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو کیفیات ہے آپ نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ کہا کہ وہاں جو لوگ مجوسی لوگ، آگ کے پجاری لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اسلام پھیلنے کا زمانہ تھا مگر اسلام بگڑ بھی رہا تھا، ہے نا، بگاڑا بھی جا رہا تھا، تاکہ وہ لوگ عبادت کرتے، اور 448 ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ اصل میں وہ لوگ شعبان کی 15ویں رات کو انہوں نے منتخب کر لیا، اور وہ آگ کے پرستار تھے، تو وہ کوئی ایسا بلب تو تھا نہیں، سامنے آگ رکھ لیتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا تبصرہ نہیں ہے، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ بڑے پائے کے عالم، بڑے چھوٹے کے عالم ہیں، ان کا تبصرہ ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہا کہ لوگ آگ سامنے جلا لیتے اور دیر رات تک آگ کے سامنے کھڑے ہوتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، ان سے ان کا یہ مقصود تھا کہ بھئی آگ کے سامنے بھی ادھر مسلمان بھی خوش اور ادھر بھی آگ کے سامنے میں دیر تک قیام کر لے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نماز اور اس عبادت کے آڑ میں بہت سارے محرمات کا لوگ ارتکاب کرتے، بڑے بڑے جرائم کو سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت کے جو اولیاء اکرام تھے، اس وقت کے جو اولیاء اکرام تھے بیت المقدس کے ارد گرد یا وہاں رہنے والے تھے، اس چیز کو دیکھ کر کے اور ڈر کے مارے، اللہ کی عظمت و جلالت کے خوف سے
وہ ڈر کے مارے یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین میں دھسا نہ دے. ان کے ان محرمات کو دیکھ کر کے, اس بدعت کو دیکھ کر کے وہ لوگ شہر چھوڑ کے دور بھاگ جاتے, دور چلے جاتے تھے. بتائیے آج بھی اس دین کے نام پر نیکیوں کا خون ہوتا ہے, بڑے بڑے جرائم سر انجام دیے جاتے ہیں نیکی کے نام پر. اس وقت کے اولیاء کے بارے میں لکھا کہ وہ لوگ ڈر رہے تھے, ڈر کے مارے شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے جب یہ دشا اور یہ حالات دیکھتے ہیں. چونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, وہ ایمان نہیں رہا ہمارے اندر. ایک تو بدعات کی ایک مار, دوسرا بہت سارے منکرات اور محرمات کی مار. تو اولیاء اکرام اللہ والے, اللہ سے ڈرنے والے. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے, متقی پرہیزگار, حرام سے بچنے والے, وہ اولیاء ہوتے ہیں. ہر کھٹمتے کو, خبا جبا پہننے والے کو تم اولیاء کہہ دو, یہ تمہارے لیے مبارک ہے. ہمارا اولیاء وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہمارا ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے, حرام سے بچنے والے, اللہ والے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, بہت زیادہ تبصرہ نہیں کروں. میں یہ بتانا چاہوں گا, چاہے صلاۃ الرغائب ہے, صلاۃ الالفیہ رہے, یا 15ویں شعبان کا قیام رہے. اور یہ بھی میں نے پہلے بتلا دیا تھا, وہ جن حدیثوں کو لوگ دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت ڈالتا ہے اس رات اپنے بندوں پر, نگاہ رحمت ڈالتا ہے, صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر روز, ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور تم کو پکارتا ہے, تم کو پکارتا ہے. جب ٹی وی دیکھ کے, موبائل چھیڑ کے تم تھک جاتے ہو, سونے لگتے ہو, تو ادھر اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے او میرے بندو آؤ نا میرے پاس. یہ بھی پھینکم پھینکے نہیں, مسلم شریف کی یہ ساری حدیثیں میں نے بہت پہلے سنائی ہے, اس لیے وہ روایات اور وہ عبارات میں نہیں رکھ رہا ہے. اللہ روز آ کے تمہیں پکارتا. روز کاہے قیام نہیں کرتا بھائی؟ روز قیام کیوں نہیں کرتا ہے؟ مردوں کے نام پہ جو ہے کھاتے ہو, شرم آنی چاہیے. کھانا ہے خوب کھاؤ, رات بھر کھاؤ, دن بھر کھاؤ, خوب کھاؤ, کھاتے رہو, کھا کے مر جاؤ. کون روک رہا ہے؟ مردوں کے نام پہ کاہے کھا رہے ہیں؟ قبرستان کو سجاؤ تو یہاں بجاؤ, وہاں پٹاخہ چھوڑو. یہ کون سی عبادت ہے؟ تمہیں اس کو عبادت بنا لیا جو مجوسیوں نے ایجاد کیا, آگ کی پرستاروں نے ایجاد کیا. اور تم بھی آج آگ کی پرستاری میں, پرستش میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ شب برات کی رات تم بھی پٹاخے چھوڑتے ہو, تم بھی آلائشیں لگاتے ہو, تم بھی الار جلاتے ہو, موم بتیاں جلاتے ہو, گھر کو پوتتے ہو, صاف ستھرا کرتے ہو. یہ مردے آئیں گے, اگر بتیاں جلاتے ہو, موم بتیاں جلاتے ہو, پٹاخے چھوڑتے ہو, یہ کس کی روش ہے, کس کا طرز ہے, یہ کس کی سنت ہے؟ میرے رسول کی کوئی سنت نہیں, میرے رسول کی کوئی سنت نہیں ہے. اس لیے نیکی کے نام پر نیکی کا خون مت کرو, اور اگر کوئی خون کرتا ہے تو اس پر اللہ کی پناہ طلب کرو, اللہ کی پناہ طلب. دیکھو, گناہ سمجھ کر کے ایک گناہ کا کر لینا یا ہو جانا اس کی قباحت ایک ہے, مگر نیکی سمجھ کر کے گناہ کرنا اس کی قباحت ایک ہے. اس لیے بچنے کی کوشش کرو. بدعات اتنی خطرناک شے ہے, اور ان راتوں میں جو کچھ ہوتا ہے, قیام اللیل, صلاۃ الانفیہ ہے, صلاۃ الرغائب ہے, یا اس طرح کے جو قیام ہے, میں نے وہ حدیث بھی کئی بار آپ کے سامنے رکھی, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی جمعرات کی رات, کہ بھائی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, آج چاہے کہ جمعرات کی رات وہ خوب قیام کرے, کیا کرے, خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھے. آپ علیہ السلام نے صاف منع فرما دیا کہ جمعرات کی رات کوئی بھی خاص طور سے قیام نہ کرے. جو روز نہیں پڑھتا وہ جمعے کے دن جس طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکتا, اسی طریقے سے جمعے کے دن خاص کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, اسی طریقے سے جمعرات کی رات کو کوئی خاص قیام اللیل نہیں کر سکتا. اس کی آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. جب نہیں ہے بھیا,
یہاں تو پھر 15ویں شعبان کو تم کہاں سے لے آؤ. اور اتنا جان لو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے یہ مختصر باتیں رکھی، یہاں وہاں سے رکھی، مگر وہ باتیں رکھی جو سچ اور صحیح، جس میں ائمہ و محدثین شارحین حدیث کے تبصرے ہیں، باقاعدہ جو ہے ایک لمبی لائن اور فہرست ہے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ سب کے سب من گھڑت موضوع اور ضعیف ہے، لوگوں کی بنی بنائی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ حنفی عالم، حنفی محدث جو کہتے ہیں 448 ہجری میں یہ جو قیام لوگ کرتے ہیں اس کا آغاز ہوا. پھر کیوں بھائی تم ایک مجوسی کو اپنا امام مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو تو وہاں دیکھو امام ابو حنیفہ کی پوری ہسٹری میں، ان کی پوری زندگی میں کہیں ہے. امام مالک کو مانتے ہو، دیکھو وہاں ہے. امام شافعی کو مانتے ہو، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو، ہے کہیں؟ اور تمام اماموں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، دیکھو وہاں کہیں ہے؟ نہیں ہے. تو پھر تم کتنا بڑا متقی ہو گیا؟ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت کے خلاف عمل کر کے، بدعات پر عمل کر کے کوئی بھی متقی نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ہی انجام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جتنی بھی گمراہی ہے سب کے سب جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. کچڑا کوئی بھی الماری میں بھر کے نہیں رکھتا ہے. کچڑا کوئی عقل مند رکھتے ہوں گے آپ میں سے، تو میں نہیں جانتا، میں دیکھوں گا تبھی بولوں گا. مگر کچڑا کوئی بھی اپنے گھر میں، بھائی وہ بچے جو پہنتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پیمپر جو بھی بولتے ہیں، کوئی اس بچے کے اس سے نکال کر کے کوئی الماری میں رکھتا ہے بھر کے؟ نہیں رکھے گا. اللہ والا کیوں رکھے گا؟ وہ گندگی ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈالے گا، پھینکے گا. اسی طریقے سے بدعات کرنے والے بدعاتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹ بین ہی میں ڈالے گا. ڈسٹ بین ہی میں ڈالے گا نا بھائی، کچرے کی جگہ اس کو ڈالے گا کہ اس کو بہترین جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. اس لیے یہ سب عقلی باتیں سوچنا چاہیے ہم کو. بہرحال قصہ مختصر، یہ جو کچھ خرافات اور بدعات ہوتے ہیں، چاہے کھانے کے نام پہ، عبادت کے نام پر، اللہ تعالیٰ جو جھانکتا ہے بندوں کی طرف، تو وہاں کہیں بھی یہ پیغام نہیں ہے کہ اللہ جھانکتا ہے، تمام بندوں کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، اور سوائے مشرک اور مشاہن کے، سوائے مشرک اور کینہ کپٹ والے بدبخت کے، سب کو معاف کر دیتا ہے. تو وہاں کہیں نہیں کہا کہ تم رات بھر 15ویں شعبان کو قیام کرو، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. اس لیے تم معمول کے حساب سے روزانہ قیام اللیل کرتے ہو تو کرو، روزانہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہو تو پڑھو، روزانہ سوتے ہو تو سو جاؤ. تب بھی اگر تمہارے سینے میں یہ خباثت، کینہ نہیں ہوگا، اور تمہارے سینے میں شرک کی گندگی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سوئے رہو گے اور فجر میں اٹھو گے، تم معاف کر دیے جاؤ گے، معاف کر دیے جاؤ گے. مگر اتنا گند لے کر کے سینے میں چلو گے، کیچڑ بھر کر کے چلو گے، شرک کی گندگی اور کینہ کپٹ اور بغض و عناد کی گندگی، تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ہی ڈالے گا. رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے عمل سے محفوظ فرما جس سے تیرا غضب اور تیری ناراضگی میسر ہوتی ہو. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.